کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جو ہے وہ کہنا شروع کر دیجیے اپنی برکت کو چمکا دیجیے. اپنی برکت کو چمکا دے. آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اپنی نعمت کو چمکا دے. اپنی برکت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ چمکانا ہے. اور جب اپنی جو ہے وہ برکت کو چمکانا ہے تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کیسے ہم خدا کی حضوری کے اندر جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. میں یہاں پر جب بیٹھا تو 11:30 جو ہے وہ ٹائم ہو گیا تو دیکھا کہ کوئی بھی لوگ جو ہے وہ نہ آئے. تو خداوند نے کہا کہ جیسے جو ہے جس جو ہے وہ شاگرد نے یسوع مسیح کو پکڑوایا اس کا کیا نام تھا؟ کیا نام تھا جی؟ اور پترس جو ہے خدا کے بندہ پترس کو بھی آپ جانتے ہیں. پترس نے جب انکار کیا یسوع مسیح کا تو کیا اس نے آنسو بہائے تھے کہ نہیں؟ بتا ساتھ دیجیے بہائے. تو جس شخص نے یسوع مسیح کو پکڑوایا کیا اس نے آنسو بہائے؟ تو کس کی سنی گئی؟ کس کی سنی گئی؟ پترس کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. ایک ایسا وقت آئے گا آپ کے آنسو بھی بہنا شروع ہو جائیں گے, آپ روئیں گے, چلائیں گے اور خدا کہے گا کہ میں اس کی نہیں سنوں گا. کیونکہ یسایہ کے حوالہ کے اندر لکھا ہے تم دعا پر دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو نہ سنوں گا. اور ایک ماہ کے اندر جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ اتوار آتے ہیں؟ کتنے سٹے آتے ہیں؟ 4 کے 4 ہی آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ چیک کیجئے. 4 کے 4 ہی آپ جو ہے وہ لیٹ آتے ہیں. اگر آپ کسی جو ہے وہ کمپنی میں کام کر رہے ہیں, آپ کو کوئی اچھا عہدہ ملا ہے اور آپ کا باس آپ کو یہ کہہ رہا ہے آپ نے جلدی آنا ہے اور آپ ہر دفعہ جو ہے وہ لیٹ جائیں گے, آپ کا عہدہ بڑھے گا یا آپ کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے گا, بتائیے کیا ہوگا؟ تو ذرا آپ سوچیں جس مالک نے آپ کو سانسیں دی ہیں, جس مالک نے آپ کو جو ہے اس روئے زمین پر زندہ رکھا ہے تاکہ آپ خدا کی حضوری کے اندر آ کر اپنی برکتوں کو جو ہے وہ بڑھا سکے, خدا میں آپ مضبوط ہو سکے, لیکن پھر بھی آپ ایسا ہی کریں گے تو برکت جو ہے وہ نہیں ملے گی. میں ایک جگہ پر دعا کے لیے گیا تو مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ یہ بات خداوند نے میرے دل میں ڈالی. داؤد نے کیا کہا؟ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ میں کیا کروں سی. خدا کا بندہ داؤد کہتا کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین کیا کروں, سیکھ جاؤں, سمجھدار ہو جاؤں, عقلدار جو ہے میری عقل جو ہے وہ روشن ہو جائے. ایک جگہ پر میں دعا کے لیے گیا, چھوٹی سی جو ہے وہ بچی تھی اور جو ہے اس کو جو ہے وہ شوگر جیسی بیماری. کیسی بیماری؟ شوگر جیسی. تو میں جب دعا میں جھکا تو میں نے کہا کہ خداوند یہ کیا؟ خدا نے مجھ سے کلام کیا نسل در نسل جو ہے وہ لعنت بدن کے اندر جا رہی. اگر ماں کے جو ہے وہ یعنی کہ سر کے اندر درد ہے, اگر آپ برکت جو ہے آپ کی زندگی میں نہیں ٹھہرے گی, وہ جو ہے وہ لعنت آپ کی بیٹی کے بدن میں آ جائے گی. پھر اس کے یعنی کہ اگر ماں کو شوگر ہے وہ لعنت جو ہے وہ آپ کے بچوں میں جو ہے وہ داخل ہو جائے گی. اگر یعنی کہ کوئی بھی پرستار ہے جس کو خدا نے جو ہے وہ پرستش کی برکت دی ہے, جب اس کے بچے ہوں گے وہ بھی پرستش کریں گے کیونکہ خدا نے اس کو جو ہے وہ کیا دی ہے؟ برکت دی ہے. اور پھر ایک اور جو ہے میں کیس پر گیا, اس بہن کے اندر جو ہے وہ حبیث جو یعنی کہ اصح ہے وہ چیزیں اس کے اندر تھی اور انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دی, انہوں نے خدا کی سننا چھوڑ دی, وہی چیزیں جو ہے ان کے بچوں میں آ گئی. تو جب ہم دعا کے لیے میں وہاں پر گیا وہ چیز سامنے آئی, میں نے اس سے پوچھا کہ پہلے تو اس کی ماں کے اندر تھا اب تو اس کے اندر آ گیا. وہ کہتا ہے اپنی پراپرٹی ہے جہاں مرضی جائے. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ اپنی پراپرٹی ہے جدھر مرضی جائے. آپ یہوہ خدا کے ماننے والے ہیں, خدا نے آپ کو اس دنیا سے الگ کیا ہوا ہے, لیکن اگر آپ جو ہے ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے پھر اپنی برکتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس شخص کی طرح جس کو یسوع مسیح نے پکڑوایا اس نے بڑے آنسو بہائے, لیکن اس وقت اس کے پاس جو ہے وہ وقت نہیں رہا
کیونکہ خدا کا بندہ سلیمان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک کیا ہے جی؟ کھانے کا ایک وقت ہے، پینے کا ایک وقت ہے، چلنے کا ایک وقت ہے، گھر بنانے کا ایک وقت ہے. اور اگر وقت ہی سے اگر خدا چاہے کہ خدا نے وقت پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ سرفراز کرنا ہے. کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے کیسے رہو جی؟ تاکہ آپ کا خدا آپ کو وقت پر کیا کرے؟ سربلند کرے. خدا آپ کو وقت پر سربلند کرنا چاہتا ہے لیکن آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو خدا کیا کرے؟ اس لیے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اپنی نعمت کو چمکا دیں. کیونکہ جب ہم اپنی نعمت کو جو ہے وہ چمکائیں گے تب خدا کا جلال ظاہر ہوگا. اگر ہمارے بدنوں کے اندر جو ہے وہ برکت ہے، وہ برکت ہمارے بچوں کے اندر چلی جائے گی. اگر میں بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جس بہن کو جو ہے وہ شوگر ہے، اگر اس کے بچوں کو جو ہے وہ اس کے بچے ہوئے ہیں، وہ بیماری ان کے بدن کے اندر داخل ہو گئی ہے. اور بے شمار ایسے یعنی کہ حادثات ہوتے ہیں کہ جس گھرانہ کے اندر جاتے ہیں ان کی جوان موتیں جو ہے، جوان بیٹیاں اور بیٹے جو ہے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ جوان ہوتے ہیں اپنی نسل کو مار ڈالتے ہیں، کیونکہ نسل در نسل جو ہے وہ لعنت کیا کر رہی ہے؟ کام کر رہی ہے. شیطان جو ہے وہ آپ کو مختلف طریقوں سے پریشان کرنا چاہتا ہے، لیکن یسوع مسیح آپ کو مختلف طریقہ سے بچانا چاہتے ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آگے ساتھ نکالیے دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت اور 7 آیت، 2 آیتیں جو ہے پڑھ دیجیے. اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے. کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. آمین. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ تربیت کیا ہوتا ہے؟ تربیت ہاں جی کیا ہوتا ہے؟ بلند آواز سے بولے کیا یہ تربیت؟ کسی کو سکھانا. تو خدا آپ کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اس کو سمجھ نہ آئے تو ماں باپ کہتا ہے کہ تجھے جو ہے وہ خدا ہی کیا دے؟ عقل دے. اگر لکھا ہے جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، یہاں پر لکھا ہے اس وقت سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے بعد تجھے حاصل ہے. آپ اس کی جو ہے وہ جب ہم 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اس کی 5ویں آیت پڑھ دیجیے. اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے. اس آیت کے اندر ہمیں جو ہے نانی کا اور ماں کا جو ہے وہ کریکٹر نظر آتا ہے کہ خدا کا بندہ اسے کہہ رہا ہے کہ جو تیری نانی کا جو ہے وہ ایمان تھا، جو تیری ماں کا جو ہے وہ ایمان تھا، مجھے یقین ہے کہ جو تربیت تیرے ماں باپ نے تجھے دی ہے خداوند کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا. خوش نصیب ہے وہ مائیں، خوش نصیب ہے وہ یعنی کہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اپنے یہوہ خدا کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ سکھاتے ہیں. ملاکی کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں پر ہے؟ اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں پر ہے؟ یہودی جو لوگ ہیں جس قلم سے یہوہ نام لکھتے ہیں اس قلم کو توڑ دیتے ہیں اور اس قدر وہ ڈر خوف اپنی زندگی میں رکھتے ہیں اور ہمیں کوئی خدا کا ڈر ہی نہیں. کبھی آگے کبھی نہ آئے، جب 11 بجے کا ٹائم ہے کبھی 1 بجے آگے کبھی 2 بجے آگے. یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے. جس قدر آپ نے زندگی گزارنی ہے آپ گزار سکتے ہیں. آپ اسی طرح آتے رہیں گے اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی بیداری جو ہے وہ نہیں آئے گی. اگر شوگر جو ہے وہ بدن کے اندر ہے وہ بدن کے اندر رہے گی. اگر بیماریاں بدن کے اندر ہے تو پھر آپ کہیں گے
جاتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, تبدیلی نہیں آ رہی. تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی اس کے عمل کرنے سے جو ہے وہ خدا کے کلام پر عمل کرنے سے آئے گی. یہاں پر لکھا ہے, اس وقت سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے کہ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں, خدا نے آپ کو اس دنیا سے الگ کیا ہے اور آپ مسیحا کے چنے ہوئے لوگ ہیں, کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب بھیجے نہ جائے تو منادی کیوں کر کرے. کیا یہ خوشنما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے, اس وقت سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے. خدا کی برکتیں جب انسان سے چھین لی جاتی ہیں تب انسان کو خدا کی قدر ہوتی ہے. کب قدر ہوتی ہے؟ جب اس کے بدن سے سکون جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے, جب اس کے گھرانہ سے جو ہے وہ برکتیں چھین لی جاتی ہیں, لعنتیں, بیماریاں, مایوسی, پریشانیاں اسے آ گھیر لیتی ہے, تب اس کو یاد آتا ہے کہ خدا نے تو مجھے اس لیول پر جو ہے وہ کھڑا کرنا تھا اور میری زندگی کے اندر جو ہے وہ کیا ہو گیا. خدا کا یہ کلام جو ہے یہ میرے لیے بھی ہے, یہ کلام آپ کے لیے ہے. اگر خدا ہم سے کلام نہ کرے اور ہمیں سمجھ کیسے آئے گی؟ میں جانتا ہوں جیسے ہماری بہن نے جو ہے وہ دعا کی اور دعا کے اندر ایک جملہ انہوں نے بولا ہے کہ جیسے بارش جو ہے وہ برستی ہے, یسایہ کے حوالہ کے اندر لکھا ہے جیسے بارش جو ہے وہ برستی ہے اور زمین کیا ہو جاتی ہے, کیا ہو جاتی ہے. اسی طرح جو سچائی سے بیج بویا جاتا ہے وہ بے تاثیر جو ہے وہ نہیں لوٹتا, وہ دلوں پر گہری چوٹیں لگاتا ہے, وہ انسان کے ضمیر کو جو ہے وہ جگاتا ہے اور انسان سوچتا ہے اگر مان جائیں گے تو خدا کی برکتیں ہماری زندگیوں کے ساتھ ہیں. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو خدمت گزار ہیں, انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری کلیسیا بھاگ نہ جائے. کلیسیا جو ہے جن کو خدا نے جوڑا ہے وہ لوگ خدا کے ہادی سے جدا نہیں ہو سکتے. اگر آپ آج کو صحت تیز کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کی برکت کو پالش کرنے کے لیے, آپ کو مضبوط کرنے کے لیے خدا آپ سے یوں کلام جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہاں پر لکھا ہے, اس وقت سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے بعد تجھے حاصل ہے. کسی کو گانے کی برکت ہے, کسی کو بجانے کی برکت ہے, کسی کو لیڈ جو ہے میٹنگ لیڈ کرنے کی برکت ہے. طرح طرح کی برکتیں خدا آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ خدا کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ خدا کے جلال کو جو ہے وہ دیکھ سکیں. پیدائش اس کا 48واں باب 14ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک پڑھ لیجیے. اور اسرائیل نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر افرائیم کے سر پر جو چھوٹا تھا اور بایاں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا. اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پہلوٹا تو منسی ہی تھا, اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرا باپ ابراہیم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا, وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی, اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا, ان لڑکوں کو برکت دے, اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کا نام ہے اسی سے یہ نامرد ہو اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائے. یہاں پر جو یعقوب ہے جب اس نے برکت کے لیے جو ہے وہ جنگ کی تو پھر خدا نے اس کا کیا نام رکھا؟ کیا نام رکھا جی؟ اور بنی اسرائیل کو خدا نے اس قدر برکت دی ہے. آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح خدا کا ہاتھ ان کے ساتھ ہے کہ خدا نے یعقوب کو کیا دی ہے؟ برکت دی ہے. اور یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے تھے؟ اور جو ہے جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو جو 24 بزرگ ہیں وہ 12 یعنی کہ وہ 24
12 जो है वो शागिर्दों की नुमाइंदगी करते हैं और 12 जो है वो कबीलों की नुमाइंदगी करते हैं। और याकूब के जो यानी के बच्चे थे, खुदा इन्हें बहुत ज़्यादा खुदा ने इनको बरकत दी थी और खुदा का जलाल इनकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर हुआ। और याकूब का जो बेटा यूसुफ था, पहले वो क्या था, लेकिन जब वो खुदा के साथ वफादार रहा, खुदा ने उसको जो है वो बादशाह बना दिया, खुदा ने उसको बरकत दी क्योंकि वो खुदा के साथ जो है वो वफादार रहा। वो कैद के अंदर गया, वहां पर खुदा की आवाज को सुनता रहा। वो कैद के अंदर गया, वहां पर खुदा ने उसको जो है वो इज्जत दी। वो जहां जहां गया, खुदा ने उसके कदम को मुबारक ठहराया। वजह क्या थी कि खुदा ने उसकी जिंदगी के अंदर अपनी बरकत को जो है वो जारी किया था। और यूसुफ के जो बेटे थे, इफ्राइम और मनस्सी जो है वो बड़ा बेटा था और इफ्राइम जो है वो छोटा बेटा था। और जो बेरोठे बेटे होते हैं, खुदा उनसे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। और बनी इस्राएल के अंदर जो इनके बेरोठा होता है, उसको वो खुदा के हैंड ओवर कर देते हैं कि ये खुदा की चीज है और खुदा के करम की नजर जो है वो इस पर होगी। क्योंकि मिस्र के जो है वो यानी कि जो मिस्र का इलाका था, जब बनी इस्राएल उस मुल्क में से निकले तो जो मिस्री लोग थे वो उनके पिलोटे बच्चे जो हैं, गुलाम के बच्चे जो हैं और जानवरों के बच्चे जो हैं, वो सब मर गए। लेकिन खुदा ने बनी इस्राएल के पिलोटों को जो है वो बचाया। और यहाँ पर जो है वो 16वीं आयत के अंदर लिखा है, और वो फरिश्ता जिसने मुझे सब बलाओं से बचाया, इन लड़कों को क्या देगा, बरकत देगा। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ खुदावन का फरिश्ता हैमसन होता है और खुदा अपने लोगों को क्या करते हैं, बचाते हैं। अगर खुदा को नाराज कर देंगे, फरिश्ता कहाँ से आएगा? खुदा की मर्जी से कोई काम नहीं हो सकता। और यहाँ पर एक बात हमें सीखने को मिलती है कि बड़े बेटे का हक था बरकत को जो है वो रिसीव करने के लिए, लेकिन खुदा ने छोटे बेटे को बरकत दे दी। वो खुदा है, खुदा दिलों पर निगाह करते हैं। जिसका दिल यहोवा खुदा को पसंद आता है, खुदा का जलाल उसकी जिंदगी के अंदर जो है वो जाहिर होता है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बाप दादा से कर्जे के नीचे हैं, उनके बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं, फिर भी वो कर्जे के नीचे है, क्योंकि लानत जो है उनकी जिंदगी के अंदर जो है वो आ गई है। खुदा हमें इन तमाम लानतों से बचाए और खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों के अंदर जाहिर हो। और यहाँ पर आप 20वीं आयत जो है वो पढ़ दीजिए कि इस्राएली जो है वो किसके नाम से, मैं पढ़ देता हूँ। 20वीं आयत के अंदर लिखा है कि जो इस्राएली खुदा के लोग हैं, वो इफ्राइम और मनस्सी की जो है वो उनका नाम लेकर कहते हैं, खुदा इनकी तरह हमारी नस्लों को क्या दे, बरकत दे। जो इस्राएली लोग हैं वो इफ्राइम और मनस्सी का नाम लेकर कहते हैं, खुदा इनकी तरह क्या दे जी, बरकत दे। जैसे हम दुआ करते हैं कि खुदा हमें मूसा की तरह, हमें एलिया की तरह, हमें यानी कि जो है वो पतरस की तरह, पलूस की तरह इस्तेमाल कर। तो जो बनी इस्राएल लोग हैं वो मनस्सी, इफ्राइम और मनस्सी की मानिंद खुदा हमारे बच्चों को जो है वो कामयाब करे, ऐसे वो क्या करते हैं, दुआ करते हैं। फिर जब हम रसूलों के मारूस का नामा बाप उसकी 17वीं निकाल लीजिए, और दूसरा हवाला रसूलों के मारूस का 19वां बाप 11वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक जो है वो 2 हवाले निकाल लीजिए। रसूलों के माल नामा बाप उसकी जो है वो 16वीं। बस हनन्याह जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ऐ भाई साऊल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा कि तू बिनाई पाए और रूह कुदस से भर जाए। इस मेरे सीरियल स्टोरी को हम जानते हैं कि जो हनन्याह खुदा का बंदा था, उसने साउल के लिए दुआ की, उसकी आंखें खुली, खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि आपके हाथों के अंदर खुदा ने बरकत रखी है। और मरकज की अंजील के अंदर लिखा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार क्या करेंगे, शिफा पाएंगे।
خدا نے آپ کو اپنی برکتوں سے بھرا ہے تاکہ آپ اپنی محنت کو چمکائیں اور سونے سے یا سستی سے اور کاہلی سے کام نہیں چلے گا۔ اگر یعقوب اور جو ہے اس کے بڑے بھائی کی ہم زندگی پر غور و فکر کرتے ہیں تو جو یعقوب کا بڑا بھائی تھا اس نے دال کے لیے اپنی برکت کو جو ہے وہ ناچیز جانا۔ جب خدا نے یعقوب کو برکت دے دی اور اس کے باپ کے ذریعہ سے، تو پھر وہ بعد میں روتا رہا، چلاتا رہا، پھر اس کے وقت جو ہے اس کے پاس وقت جو ہے وہ نہ رہا، کیونکہ پہلے اس نے خدا کی برکت کو جو ہے وہ ناچیز جانا۔ اگر آپ خدا کی برکت کو ناچیز جانیں گے، کل کو جو بچے اور بیٹیاں ہیں ان کی اولاد جو ہے اگر ہوگی وہ نافرمان نکلے گی، آپ کو جینے نہیں دے گی، آپ آنسو بہائیں گے اور آپ بہت زیادہ غمگین اور پریشان ہو جائیں گے۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ خدا یا انو چوکل ہے یا مینو چوکل ہے، تو خدا کہیں گے کسی کو نہیں اٹھانا، یہ تیری سزا ہے، میں تجھے کیا جو ہے وہ دوں گا۔ پھر ایسے لوگ ہیں جو موت کو مانگتے ہیں، پھر موت بھی نہیں آتی، کیونکہ خدا نے ان کو سزا دینی ہوتی ہے۔ اور اگر خدا جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ جب خدا کے بندہ نے جو ہے وہ خدا کے جو ہے وہ سعود کے لیے دعا کی، خدا نے کس طرح اس کو برکت دی، آئے ہم جو ہے وہ رسولوں کی اعمال اس کا 19واں باب 11ویں آیت کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب اس کی 2 اور 3 آیت نکال لیجیے۔ اور خدا پالوس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں۔ یہاں پر میرے عزیزوں لکھا ہے، جب خدا کے بندہ نے اپنی برکت کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا، اپنی محنت کو جو ہے وہ خدا کی حضوری کے اندر آیا، اس نے روزے رکھے، دعائیں کی، تو خدا ان کا جلال کیسے ظاہر ہوا؟ اور خدا پالوس کے ہاتھوں سے خاص منہ سے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے جو ہے وہ چھو کر، یعنی کہ جو رومال ہوتا یا اس کا کوئی بھی یعنی کہ یا جیسے کمر بند ہے، لوگ رومال لے کر اس کے بدن کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرتے، وہی رومال لے کر جب کسی کے اندر بدروہیں ہیں اس کو جو ہے اس کے کپڑوں سے جو ہے اس کا کپڑا اس کے بدن کے ساتھ جو بیمار ہوتا لگا دیتے، خدا ان کا جلال اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتا۔ جیسے الیشا کو خدا نے برکت دی، اس کی ہڈی کے ساتھ مردہ ٹکرایا اور مردہ زندہ ہو گیا۔ خدا آپ کو اپنی برکتوں سے پڑھنا چاہتے ہیں، خدا آپ کو لعنتوں سے، قرضوں سے، بیماریوں سے جو ہے ہر قسم کی جو ہے وہ ٹینشنوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے خدا یہ فرماتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت راہ تھا، یسوع مسیح اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ تو بڑا خوبصورت ہے، پھل دے یا نہ دے تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ کیا کہا یسوع نے؟ کیا کہا یسوع نے جی؟ یسوع نے کہا اس میں پھل نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے چہرے خوبصورت ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم 3-3 4-4 گھنٹے اپنے جو ہے جسمانی جو ہمارا جو بدن ہے ہم اس کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر پھل نہیں ہوگا تو اس درخت کی طرح خدا کہے گا اکھڑ جا۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ اے انسان تو ہاک ہے اور پھر ہاک میں لوٹ جائے گا۔ جب ہاک میں ہم لوٹ جائیں گے تو داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، اور قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ جب قبر میں لوٹ جائیں گے تب ہمیں یاد آئے گا، ہم اس امیر کی طرح کہیں گے مجھے ایک موقع دے، میں اپنے بھائیوں سے جو ہے وہ ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت خدا ہم کہیں گے بڑے موقع دیے تھے، اب تیرا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ خاص منہ سے خدا اس کے ذریعہ سے جو ہے وہ کرتے، اور یہ خدا کا فضل ہے۔ ہاں جی، ہمارا نکالا آپ نے پہلا یعنی کہ پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت پڑھ لیجیے بس۔ ہاں جی۔ اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعہ سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ ان باتوں کی فکر رکھ، ان ہی میں مشغول رہ تاکہ تیری
सब पर जाहिर हो। अच्छा आगे बढ़ो। और अपनी अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बायस होगा। आमीन। यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों, खुदावन के हादिम हमें सिखा रहे हैं उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिया से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। नबूवत ये होती है कि खुदावन के हादिम आपको पहले कह देते हैं कि जब आपके हालात जो है वो बिगड़े होते हैं, आपको ना गाने की बरकत होती है, ना बजाने की बरकत होती है, कोई भी ब्लेसिंग नहीं होती, खुदा का हादिम आपको पहले ही जो है वो बता देते हैं कि खुदा आपको ऐसे इस्तेमाल करेगा। नबूवत के जरिया से, कलाम के जरिया से जो है वो खुदा अपनी कुदरत को जो है वो जारी करेंगे। और यहाँ पर लिखा है उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिया से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त जो है वो तुझे मिली थी। इन बातों की फिक्र रख और इन बातों में जो है वो लगा रह ताकि तेरी तरक्की जो है वो हो। क्योंकि जो है वो कलाम में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर लगा रहे। सुलेमान बादशाह कहता है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को क्या करेगा? बुलंद से क्या करेगा? देखेगा। उसके बच्चे देखेंगे, उसके बेटियां देखेंगी, उसके घराने देखेंगे, क्योंकि खुदा का फजल उनकी जिंदगी के अंदर जो है वो जारी और सारी होता है। जो खुदा का बीज और जो खुदा का हिस्सा खा जाते हैं, खुदा का वक्त खा जाते हैं, आपको पता है कि दालिए की जो है वो वक्त की भी दालिए की है। कितनी दालिए की बनती है पता है आपको? हाँ जी, वक्त की भी जो है वो दालिए की है और पैसे की भी बनती है। और किसी खुदा के हादिम स्कॉलर का कहना है कि 24 घंटों में से जो है आप 2 घंटे और 24 मिनट ऊपर जो है आपकी एक दाई की बनती है। आपने ये दुआ करनी ही करनी है। अगर आप इससे ज्यादा करेंगे आपको ज्यादा जो है वो प्रॉफिट होगी, ज्यादा आपको बरकतें मिलेंगी। अगर आप इससे कम करेंगे तो आप जो है वो अपनी जिंदगी को चेक कीजिए कि आपकी इतनी दाई की, अगर हम जो है ना पैसे के अंदर हमारी वफादारी है ना वक्त के अंदर हमारी वफादारी है, अगर वफादारी करेंगे तो खुदा उनका जलाल हमारी जिंदगियों के अंदर जाहिर होगा। वफादारी करेंगे, खुदा सुलेमान की तरह आकर कहेगा मांग मैं तुझे क्या दूं, फिर खुदा उनका जलाल जो है हमारी जिंदगियों में जाहिर होगा। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत में जो है बरकत अता करे। आए हम खुदा के कलाम के लिए, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं।